چھوٹا سا، آپ کی انگلی کے پہلے پورٹ سے بھی چھوٹا ہے، کہ اس میں یہ نیوکلیر ایندھن جو ہے وہ اس میں لوڈ ہوتا ہے. اور وہ چٹان جو ہے جس میں کہتے ہیں نا خلا سا تھا، خدا نہ خواستہ خاکم بجائے اگر کوئی جہاز بھی ٹکرا جائے آ کر، ہوائی جہاز. دوستوں، ہم صحافی جب بھی ویلاگ کرنے کا سوچتے ہیں تو ہماری تان جو ہے وہ آ کے سیاست پہ ٹوٹتی ہے. کبھی کبھار منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے جناب ہم معیشت پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن وہ بات ایسی ہوتی ہے، وہ خبر ایسی ہوتی ہے، وہ تجزیہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے اکثر سننے والوں کا یا بہت سے سننے والوں کا فشار خون یعنی کہ بلڈ پریشر جو ہے اس سے بلند ہو جاتا ہوگا. اکثر مطلب طبیعت چاہتی کہ بھائی کوئی ایسی بات ہو کہ جو ذرا مثبت ہو، اور صرف دل دہلا دینے والی ہم باتیں نہ کریں، حوصلہ شکن باتیں نہ کریں، بلکہ حوصلہ افزا بات بھی کریں. تو ایسے میں اور بھی ضرورت ہے کہ دیکھیں اس ملک پہ کیا کوئی اچھی چیز بھی ہو رہی ہے یا سب کچھ غلط ہو رہا ہے. تو جناب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن نے کراچی کے چند صحافیوں کو اس بات کا موقع دیا کہ ہم کہیں کہ جناب پاکستان میں کچھ کام بہت ہی اچھے ہو رہے ہیں، بلکہ بہترین ہو رہے ہیں. اور وہ بہترین کام یہ کہ جناب ماشاءاللہ پاکستان کا چھٹا نیوکلیر جو وہ ہے پاور اسٹیشن K3 جس کو کہا جاتا ہے، اس کا باقاعدہ افتتاح ہو گیا. آپ نے خبروں میں یقیناً پڑھا ہوگا، ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کا افتتاح کیا. اور اس میں خیر اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پلانٹ جو تھا کم از کم سال بھر پہلے مکمل ہو چکا تھا، نیشنل گرڈ سے منسلک بھی تھا. اس کا افتتاح ہونا تھا مارچ 2022 میں، لیکن چونکہ ملک میں سیاسی عدم استحکام آ گیا اور عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، تو وہ افتتاح نہ کر سکے. گو کہ ان کے کہتے ہیں نا کہ ان کے افتتاحی تختی بھی عمران خان صاحب کے نام کی تیار تھی. لیکن قطع نظر اس بات کے کہ کس نے افتتاح کیا، کیونکہ تختی کسی کی بھی ہو، اصل جو میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جاتا ہے، جو تعریف جاتی ہے یقیناً ہمارے ان چینی ایکسپرٹس کی کہ جنہوں نے یہ پلانٹ لگایا، لیکن ان پاکستانی ماہرین سائنٹسٹ کی ہے، وہ تمام جو ہمارے ایکسپرٹس اس پہ کام کر رہے ہیں، انجینئرس کام کر رہے ہیں، جو نیوکلیر اس میں کہتے ہیں نا کہ ان کا بہت زیادہ دسترس ہے، ماہر ہیں، کہ وہ کس طرح سے اس پلانٹ کو مینٹین کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں. کیونکہ چینیوں نے لگا تو دیا، اب ماشاءاللہ یہ پورا کا پورا 100% خالصتاً پاکستانی پروجیکٹ ہے، پاکستانی ہی اس کو چلا رہے ہیں اور پاکستانی ہی اس کو مینٹین کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی میرے خیال میں بڑی بات ہے. اس سے پہلے کہ میں اور آپ کو تفصیلات دوں، کراچی والوں کو پتا ہوگا کہ یہ پلانٹ جو ہے پیراڈائز پوائنٹ پہ لگایا گیا، جو ایک زمانے کی بڑی مشہور ساحلی تفریح گاہ ہوا کرتی تھی. یقیناً بہت سارے جو میری عمر کے پاکستانی ہیں یا مجھ سے ذرا سے بڑے ہیں یا بہت بڑے ہیں یا تھوڑے سے کم عمر ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ اکثر جو کہتے ہیں نا جب پاکستانی فلموں کا عروج ہوا کرتا تھا تو بہت سارے گانے اسی پیراڈائز پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ فلمائے گئے. وہ چٹان جو ہے جس میں کہتے ہیں نا خلا سا تھا، اور وہاں پر بڑے بڑے ہمارے فنکاروں نے وہاں پہ گانے پکچرائز کیے، ہمارے وہاں پہ ڈراموں کی عکس بندی ہوئی. تو یہ وہ تاریخی مقام ہے. لیکن آج ظاہر ہے کہ کیونکہ وہاں پہ نیوکلیر پاور پلانٹ لگ گیا ہے تو عام افراد کے لیے اس کا داخلہ بند ہے، کہ اب ساحل پہ آپ پکنک جو ہے وہاں نہیں منا سکتے. اور وہ جو ایک تاریخی چٹان ہے جس میں آپ کو خلا نظر آتا تھا اور پانی لہریں اس میں سے جاتی تھی، وہ اب بھی موجود ہے، لیکن اس کا جو کہتے ہیں کہ اوپر کا وہ تھا، سر تھا، جو اس کی کیپ تھی، وہ ٹوٹ چکی ہے. لیکن وہ بھی پرانی بات ہوئی کئی برس پہلے کی. تو خیر دلچسپ بات ہمیں یوں لگی کہ ہم نے اس بہانے نیوکلیر پلانٹ کے بہانے ہم نے اس کو بھی کم از کم دور سے اس کا نظارہ کر لیا. تو جو کینپ ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ 70 کے وائل میں یہاں پر پہلا پلانٹ لگا تھا، چھوٹا سا، کینیڈا کی مدد سے. پھر کینیڈینز نے ظاہر ہے کہ جب اسمائلنگ بدھا کا تجربہ انڈینز نے کیا تو اس کے بعد انہوں نے پاکستان کو جو ان کو ٹیکنیکل امداد فراہم کرنی تھی اس کی مینٹیننس کے لیے وہ بند کر دی، اور پھر پاکستانیوں نے خود اس چیز کو مینٹین کیا اور اس پلانٹ کی زندگی 30 سال تھی، اس کو بڑھا کر 50 سال تک چلایا. تو بقول جو ہمارے ماہرین ہیں کہ وہ کینپ 1 جو تھا اس سے پاکستانی انجینئرز نے، سائنٹسٹ نے بہت کچھ سیکھا، اور اس کے بعد وہ چیز ہمارے پھر دیگر معاملات میں بھی کام آیا. تو فی الوقت پاکستان میں وہ پلانٹ تو بند ہو گیا کیونکہ اپنی عمر پوری کر چکا تھا، لیکن اب وہاں پر 2 زبردست 1100 واٹ کے پلانٹس لگے ہیں چین کی مدد سے، اور جس کا افتتاح جیسے میں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے کیا 3rd پلانٹ کا. تو پاکستان میں صرف 6 پلانٹ جو ہیں وہ فعال ہیں نیوکلیر، اور جو 2 سب سے بڑے ہیں وہ کراچی کے اندر ہیں، اور باقی جو ہیں وہ چار جو ہیں وہ چشمہ میں ہیں، وہ لیکن اس سے کہیں چھوٹے ہیں، 350 375 غالباً میگا واٹ کے. تو یہ پروجیکٹ جو ہے بڑا زبردست پروجیکٹ ہے. اور جب ہم اس میں داخل ہو رہے تھے اس کے احاطے میں،
اور اس کی ہم نے ایک بڑی کہتے ہیں نا اونچی عظیم الشان کنکریٹ کی ہم نے بلڈنگ دیکھی. تو میرے ساتھ ایک بڑے پاکستان کے مایہ ناز انرجی ایکسپرٹ ہیں آصف قریشی صاحب. میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ جناب اگر اس ملک کی سیاست جو ہے ڈھنگ سے چل رہی ہوتی تو آج کی اسی قسم کی خبریں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہوتے, اسی طرح کے افتتاح ہو رہے ہوتے. تو میں یہ عرض کہہ رہا تھا کہ جو K3 کا جو پلانٹ ہے اس میں جو انہوں نے ہمیں سیر کرائی, تو ظاہر ہے کہ ہم جیسے لوگ سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ مانا بڑا جدید پلانٹ ہے اور اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے, لیکن ہم نے سنا کہ جناب وہ جاپان میں ایک بار سونامی آیا تھا تو کتنا بڑا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, تو کیا صورتحال ہے. تو ہمیں بتایا گیا کہ جناب جو ایک تاریخی اعتبار سے جب تجزیہ کیا گیا تو یہاں پہ جو سب سے بڑا پانی کا ریلا آیا ہے کبھی, وہ 8.6 میٹر بلند تھا اور بہت پہلے آیا تھا. تو کم از کم یہ پلانٹ کم از کم 12 میٹر کی بلندی پہ ہے. تو یہ چیز انہوں نے کہا جی اس چیز کا کوئی خدشہ نہیں ہے. اور نہ صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہے, اس کو مطلب ہے اس طرح کی عمارت تعمیر کی گئی ہے کہ وہ زلزلہ پروف ہے, اور وہ بھی پورا ہسٹوریکل ڈیٹا پہ وہ کر کے بنائی گئی ہے. یہ چیزیں میں آپ کو آسان زبان میں بتا رہا ہوں. تو پھر ہمارا اگلا سوال تھا کہ جی کیا اس کی حفاظتی اقدامات کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا تھا. تو بتایا گیا جی زلزلے کا پریونشن ہے, اگر سونامی ہے اس کا پریونشن, اور اس کو عمارت کو اتنا مضبوط, مطلب اس میں 2 بقول ان کے وہ ہیں اسٹرکچرز ہیں کہ خدا نہ خواستہ خاکم بجائے اگر کوئی جہاز بھی ٹکرا جائے آ کر ہوائی جہاز, تب بھی وہ چیز جو ہے متاثر نہیں ہوگی. تو جناب ہمیں انہوں نے کہتے ہیں نا جاتے جاتے یہ بھی ایک چیز, یہ کارڈ ہے اور اس میں ایک نمونے کے طور پہ ایک پیلٹ ہے نیوکلیر ایندھن کا. اب ظاہر اس کو آپ یہ مت سمجھے گا کہ واقعی اس میں نیوکلیر ایندھن ہوگا, ایسی بات نہیں ہے. صرف انہوں نے بتایا کہ جی اتنے سے پیلٹ ہوتا ہے جس کو آپ ہر 18 مہینے کے بعد جو ہے مطلب اس میں ایک نہیں ڈلتا, بے شمار ڈلتے ہوں گے, تو یہ لوڈ ہوتا ہے. انہوں نے پھر ہمیں مثال کے طور پہ بتایا کہ جناب یہ جو ایک پیلٹ ہے یہ سمجھیں آپ کہ اس میں 471 لیٹرز آف آئل کے برابر جو ہے اس میں توانائی ہے. یہ کہہ لیں کہ 1000 کلو گرام اگر کوئلہ آپ جلائیں اس سے جو توانائی پیدا ہوتی ہے وہ اس سے پیدا ہوتی ہے, اتنے چھوٹے سے پیلٹ سے. آپ کی انگلی کے, جیسے میں نے عرض کیا, انگلی کے پور سے بھی چھوٹا ہو گیا, پہلے جو آپ کا اس کا وہ ہے نا اس سے بھی. تو یہ بڑا ہمارے لیے دلچسپ بات تھی کہ جناب اتنی, اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے سب سے صاف جو ہے اس کے اندر کوئی ایمیشن نہیں ہو رہا ہوتا, کوئی گرین ہاؤس گیسز پیدا نہیں ہو رہی ہوتی جیسے کول میں ہوتی ہے, یا آپ اور فوسل فیولز کو جو استعمال کرتے ہیں, پیٹرول کو کرتے ہیں, فرنس آئل کو کرتے ہیں, دیگر جو آپ کے ایندھن ہوتے ہیں, اس کے مقابلے میں نیوکلیر انرجی نہ صرف سب سے صاف ستھری ہے بلکہ سب سے سستی بھی ہے. ایک بار جب لگ جائے تو اس کا جو پر یونٹ بجلی کا خرچ ہوتا ہے اس سے کہیں کم ہوتا ہے جو آپ فرنس آئل سے, نیچرل گیس سے, کوئلے سے پیدا کرتے ہیں. تو جو ایک میرے خیال میں بڑے مزے کی بات تھی. اچھا دوسرا یہ کہ اس وقت جو ہے کہ دنیا میں سمجھے کہ 33 ممالک وہاں پر اس وقت جو ہے نیوکلیر یا جوہری بجلی گھر کام کر رہے ہیں. کوئی دنیا میں 444 پلانٹ ہے, ان میں سے 6 پلانٹ جو ہے پاکستان میں ہے. اور پاکستان دنیا کا وہ کہتے ہیں 15واں ملک تھا کہ جہاں پر کہتے ہیں یہ ٹیکنالوجی آئی اور آپ نے کہتے ہیں نیوکلیر توانائی جو ہے وہ پیدا کرنی شروع کی. ہمارے انرجی مکس میں اب اس کا حصہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے, اور خواہش یہ ہے ہمارے جو اٹامک کمیشن کے لوگ ہیں, اٹامک انرجی کمیشن کے, کہ جناب ہم نئے پلانٹس قائم کریں. لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ ملک کی معاشی حالات ایسے ہیں کہ بھی مشکل ہے. جیسے بھی ایک پروجیکٹ ہے C5 کا, اس پہ ذرا سی اس وقت ہم اس کو لانچ نہیں کر پا رہے کیونکہ ہماری معاشی حالات ایسے. لیکن یہاں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جناب اگر ہمیں اجازت ملے تو ہم اپنے وسائل کے ذریعے جو ہے اس کو ہم کھڑا کر سکتے ہیں, کیونکہ جو چینی کمپنی جس نے لگانا ہے وہ بھی 85% کے قریب جو اس کو فنڈ کرنے کے لیے تیار ہے. جو بڑی مطلب ہے بڑی بات ہے. تو جناب اس قسم کے پروجیکٹس دیکھ کے یقیناً بڑا جو ہے کہتے ہیں نا خوشی بھی ہوتی ہے, اور پاکستان پہ آپ کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے. یقیناً ہماری سیاست میں جتنا ٹیڑھا پن ہے, اگر وہ سیاست سیدھی ہو جائے, کرپشن سے پاک ہو جائے, ہمارے یہاں وہ جو کہتے ہیں جو موروثی سیاست کا ایک زہر ہے اس سے آزاد ہو جائے اور میرٹ پہ فیصلے ہونے لگے, تو پھر جیسے ہمارے نوجوان میں نے وہاں پہ دیکھے کہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ ہماری اپنی پاکستانی یونیورسٹیز کے, کوئی کراچی یونیورسٹی کا, کوئی کہیں کا پڑھا ہوا ہے, تو وہ لوگ وہاں پہ ملازمت کر رہے ہیں اور مطلب بہترین طریقے سے اس کہتے ہیں نا اس اسٹیٹ آف دا آرٹ پروجیکٹ کو چلا رہے ہیں. تو آپ کو بڑا فخر محسوس ہوگا. عامر ضیاء کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.